اب اگر کوئی بندہ ایسے ہے کہ کسی کا باپ بھی زندہ ہے ماں بھی زندہ ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ماں باپ کی قربانی کریں اور پھر اپنی قربانی کریں۔ اگر بیٹا اپنی کرتا ہے اور ماں باپ کی نہیں کرتا تو لوگ یہ کہتے ہیں قربانی نہیں ہے۔ یہ بات سراسر غلط اور اس کے اندر کذب ہے۔ شریعت میں ایسے مسئلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر بیٹا مال کے نصاب ہے، اگر بیٹا مال کے نصاب ہے، باپ مال کے نصاب نہیں، بیٹا مال کے نصاب ہے، باپ مال کے نصاب نہیں، ماں مال کے نصاب نہیں، تو بیٹے پر اپنی قربانی کرنا واجب ہے، والدین کی طرف سے قربانی کرنا اس پر واجب نہیں ہے۔ جس طرح نماز باپ پر بھی فرض ہے اور بیٹے پر بھی فرض ہے۔ اگر بیٹا کہے کہ ابا جی تسی گھر بیٹھو تو میں ہی نماز پڑھاؤں، اب اگر بیٹا پڑھتا باپ نہیں پڑھتا تو گناہ گار ہوگا، باپ پڑھتا بیٹا نہیں پڑھتا تو جو نہ پڑھنے والا گناہ گار ہوگا۔ تو قربانی کے واجب کے لیے بھی اگر بیٹا مال کے نصاب ہے، اگر بیٹا مال کے نصاب ہے اور اس کے والدین مال کے نصاب نہیں ہے تو اس طرح کی صورت بن جاتی ہے، والدین کے پاس وہ سرمایہ نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں یہ جو بیٹا ہے یہ اپنے واجب کو ادا کرے گا۔ ہاں اگر کرنا چاہتا ہے کہ میرا والد ہے یا میری والدہ ہے اس کی طرف سے بھی قربانی ہونی چاہیے، وہ مال کے نصاب نہیں ہے اور بیٹے کو اللہ کریم نے اتنی ہمت اور توفیق دی ہے تو پھر ان کے لیے الگ سے قربانیاں کرے۔ اگر تو وہ مال کے نصاب نہیں ہے تو ان کی طرف سے جو قربانیاں ہوں گی وہ نفلی قربانیاں ہوں گی، اگر وہ مال کے نصاب ہیں تو پھر تو ان کو الگ سے اپنی قربانی کرنا ہی ہوگی۔ اب یہ بات لا کر کہ میں اپنے باپ کی کروں تو میں کروں، میں اپنی ماں کی کروں تو کروں، اور میں اکیلا کیسے کر سکتا ہوں، کئی لوگ اس طرح قربانی چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا ایک قربانی کی گنجائش ہے، ایک قربانی کرنے کی استطاعت ہے، لیکن ماں اور باپ کی قربانی نہیں کر سکتا جبکہ وہ مال کے نصاب نہیں ہے، تو پھر لوگ اس طرح قربانی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یار اگر اپنی کروں گا تو پھر محلے دار کیا کہیں گے کہ جناب یہ بیٹا ہو کر اپنی کرتا ہے، ماں کی نہیں کرتا، باپ کی نہیں کرتا۔ محلے داروں کی شرم کی وجہ سے اپنی قربانی کو چھوڑ دیتے ہیں، نہ میں قربانی کروں گا نہ لوگوں کی باتیں سنوں گا، تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا، مال کے نصاب تھا اور اپنی قربانی کو محلے داری کے ڈر کی وجہ سے، لوگوں کی باتیں سننے کی وجہ سے، والدین کی قربانی کرنے کی گنجائش نہیں تھی، ماں کی طرف سے قربانی کر نہیں سکتا تھا، اپنی طرف سے قربانی کی گنجائش تھی لیکن لوگوں کے ڈر کی وجہ سے شریعت کے حکم کو چھوڑ دیا، تو ایسا بندہ گنہگار ہوگا، ایسا بندہ گنہگار ہوگا۔ یاد رہے جب شریعت کے تقاضوں کی بات آتی ہے، جب شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بات آتی ہے، وہاں پر محلے داری نہیں دیکھی جاتی، باتیں نہیں دیکھی جاتی، لوگوں کی ذہنیت نہیں دیکھی جاتی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے، لوگ وہ کہیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اور ایمان والا جو ہوتا ہے وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ قرب و جوار کو نہیں دیکھتا، وہ لوگوں کی باتوں کو نہیں دیکھتا، وہ لوگوں کے معاملات کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اپنے رب کے حکم کو دیکھتا ہے، جو شریعت نے اس کو حکم دیا ہے اس حکم کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر پھر وہ عمل کرتا ہے۔ اور ہماری شریعت نے حکم یہی دیا ہے کہ جو جو چیز ضروری ہے اپنے معاشرتی تقاضوں کے مطابق اس کو ترک نہ کرے بلکہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں نے کوئی زندگی کے اندر پڑھا ہے، کوئی وقت گزارا ہے، اساتذہ کی خدمت میں رہے، کرتے کراتے یہ مسائل سیکھے تو بیان کر رہا ہوں، اگر میں نہ سیکھتا تو شاید آپ کے سامنے نہ بیان کر سکتا۔